إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. شب جمعہ چلیں آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں. شب زیارتی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سب مل کے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسین بریا وجیہا عند اللہ اشفع لنا ماشاءاللہ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ وسعت رزق کی نیت سے مجلس کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے یہاں سے وہاں تک بلند تر نعرہ صلوات. دعا ہے اللہ عز و جل اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
پروردگار جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں انہیں معاف فرما دے، ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما۔ کچھ دعاؤں کی التماس ہے جی۔ زامن علی زرداری صاحب کی اولاد کے لیے جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے انشاءاللہ سے، اور شہزاد علی زرداری صاحب، شہزاد زرداری بانی مجلس، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بحق امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور مرحوم حاجی محمد زرداری ان کی درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بانی مجلس کے تمام مرحومین کے لیے آپ حضرات جو تشریف فرما ہے، جہاں کہیں دام درہم قدم سخن کسی بھی طرح سے اس فرش کے لیے، یا جہاں کہیں فرش اعظم امام حسین علیہ السلام ہے، کسی نے اپنا کوئی حصہ ڈالا ہے، کوئی محنت کی ہے، کوئی وقت دیا ہے، کوئی نیت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ ہماری نیتوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرمائے انشاءاللہ سے، حاجات کی قبولیت کی نیت سے یہاں سے وہاں تک ایک اور صلوات بھی تو مولا زین العابدین سے۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے میرے بھائی۔ میں جب آپ کی خدمت میں آ رہا تھا اور امام بارگاہ کا نام ہے قمر بنی ہاشم، تو دل ہوا کہ قمر بنی ہاشمی پر گفتگو ہو جائے انشاءاللہ، اجازت ہے تو۔ دیکھو شب جمعہ ہے اور بنی ہاشم کے دو چاند، ایک ابو الفضل عباس، ایک حسین کا علی اکبر، ان پہ میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ درجات کی بلندی ہو جائے گی، مولا کی خدمت میں ایک حاضری ہو جائے گی اور حاجات کی برابری ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 پیش نظر ہے، ارشاد اقدس الہی ہے، یہاں قدیمی مومنین تشریف فرما ہے، آپ نسلاً بعد نسلاً علماء کرام کو، ذاکرین عظام کو سنتے آئے ہیں، میرے خیال میں شاید ایک ہی لمحے میں آپ فوراً موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی گھر میں اس کی پشت سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ لہٰذا حضور مکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے محمد تک پہنچنا ہے اسے علی سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ علی باب محمد ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت سے چھلانگ لگا کر آ جاؤ۔ اب میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بہت سے احباب نے اس حدیث میں کچھ اضافے بھی کر دیے۔ وہ اضافہ وہ رسول اللہ نے نہیں بیان کیا تھا، وہ بنی امیہ کی حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ کا شاخسانہ، کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چھت بھی ہے، کوئی دیوار بھی ہے، وہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، آنا دروازے ہی سے پڑے گا، آنا دروازے ہی سے پڑے گا۔ اب مرضی ہے کہ کوئی کسی کو کیا بنا لے، میرے خیال میں شاید ایک پر نالا رہ گیا تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی کو بنا لے، تو وہ اپنی اپنی مرضی ہے، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نیکی یہ ہے کہ جب گھروں میں آؤں تو دروازوں سے آؤ۔ بس ایک لمحے میں موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ اگر محمد تک پہنچنا ہے تو باب محمد سے گزرو، اور حسین تک پہنچنا ہے باب حسین کا نام ہے عباس، تو جب تک حسین سے نہ گزرو، عباس سے نہ گزرو، اس وقت تک حسین تک پہنچ نہیں سکتے۔ تھوڑی سی میں تشریح کروں گا اس کی۔ جب حضور تک آنا ہے تو باب محمد ہے علی بن ابی طالب۔ تاریخ میں دو ہی موقع ایسے گزرے ہیں کہ جہاں کسی کو دیکھ کر کسی اور کا شبہ ہوا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہوا، یا صفین کے میدان میں عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ ہوا۔
یولی توجہ ہے آپ کی؟ دیکھو ابھی سیون شریف سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک وہاں نوکری کر کے، تو وہاں پہ ایک جملہ میں نے کہا تھا، دیکھو یا علی کہنے کا بھی ادب ہے، علی کا نام بلند ہے نا، تو اس کو اسی کیفیت میں لینا چاہیے، جیسے صلوات کے لیے صلوات آہستہ بھی بھیجو تو ثواب ہے، لیکن بلند آواز سے بھیجو تو حضور نے فرمایا اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا۔ ایک بزرگ اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ کہا سنی ہے؟ کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ میں تمام برادران اہل سنت سے ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں تشریف فرما ہو، میرے تمام شیعہ سنی بھائی، بات وہ کروں گا کہ جو سب کے لیے متفق علیہ ہو، کہ سنی ہے؟ کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ کہا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ ہاتھ اٹھا کے گاؤ گے تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ تو تاریخ میں دو ہی موقع ایسے گزرے، آپ کے کیا کہنے ہیں میرے بھائی؟ تاریخ اشتگی دور ہو گئی خدا کی قسم، کل پنجاب میں تھا اور پھر وہاں سے سیون پہنچا تھا، تو بہرحال ایک سفر کی، لیکن جب مومنین کے شاداب چہرے دیکھ لیے جائیں، خود شب جمعہ بھی حدیث ہے، شب جمعہ کے لیے حدیث ہے کہ فضل لیلۃ الجمعہ الی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس۔ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ بھائی شب جمعہ تشریف فرماؤ نا، یہ حضور مکرم نے ایک معیار بتایا تھا۔ دیکھو میں وہ بات کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے طلبہ علماء بھی تشریف فرماؤ، میں ان کی خدمت میں ایک ایسا موضوع دے رہا ہوں کہ جس پر کم سے کم کئی مجالس ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ فضیلت جو پہلے سے مسلمانوں کے دماغوں میں طے شدہ تھی کہ بھائی وہ فلاں شے با فضیلت ہے، اس فضیلت کو جوڑ دیا رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ۔ مثلا شب جمعہ ہر مسلمان اس کی عظمت کا قائل ہے، رسول نے کہا شب جمعہ کی عظمت ویسے ہے کہ جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر۔ مثلا کعبہ، ہر مسلمان کعبے کی عظمت کو جانتا ہے یا نہیں؟ حضور نے کہا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن علی اور کعبے میں ایک فرق ہے، کیونکہ علی مولود کعبہ ہے، علی کعبے سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ کعبہ کرتے جاؤ یہاں بیٹھ کر ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا۔ قرآن کو پہلے ہی ہر مسلمان بعظمت جانتا ہے بلا شک بلا ریب۔ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی مجھے کوئی فضیلت کا معیار ایسا بتاؤ جہاں رسول نے اسے علی سے نہ جوڑا ہو۔ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس لیے مرحومین کے سال ثواب پر الحمد کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، تاکہ 1/3 قرآن پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کی خدمت میں۔ حضور نے فرمایا یا علی مثلو کا فی الناس کا مثل سورۃ توحید فی القرآن، اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں۔ علی کی محبت بھی 1/3 ہے، دل میں محبت رکھو تو 1/3 ایمان، عمل سے اظہار کرو تو 2/3 ایمان، زبان سے محبت سے یا علی کہہ دو پورا ایمان۔ تو یہ حضور مکرم نے اس بات کا اہتمام فرمایا۔ میں جانا ہے مجھے ابوالفضل عباس تک۔ دیکھو اپنے زمانے کے محمد کو حسین کہتے ہیں،
اور اپنے زمانے کے علی کو عباس کہتے ہیں۔ میں نے کہا تاریخ میں 2 ہی موقع ایسے گزرے ہیں کہ جہاں کسی کو دیکھ کر کسی اور کا شبہ ہوا، یا علی کو دیکھ کر محمد لگے۔ شب ہجرت یہی ہوا تھا نا میرے بھائی، تو کوئی علی جیسا ہو تو محمد لگے نا۔ اور صفین کے میدان میں عباس کو دیکھ کر تو کوئی عباس جیسا ہو تو علی لگے۔ یہ تو میر انیس نے کہا ہے، 2 مصرے دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میرے خیال میں اس سے بہتر جگہ ہونی سکتی کہ یہاں پڑھا جائے کہ عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ ہو تو کوئی عباس ہو تو علی لگے۔ کوئی سنخیت تو ہونی چاہیے نا۔ اس سے پہلے ایک میں حدیث سناؤں آپ کو، بڑی مشہور حدیث ہے لیکن اسے نتیجہ ایک دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ علی کو علم کیسے سکھایا رسول اللہ نے، جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ یہی حدیث ابو الفضل عباس کے لیے بھی ہے مولا علی کی طرف سے، یہ کم مشہور ہے کہ میں نے اپنے بیٹے عباس کو ایسے علم عطا کیا کہ زقن زقا، جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے تو کیا کوا کبوتر کو دانا کھلا سکتا ہے؟ تو جو ہے آپ کی کیا کہنا ہے؟ سوال ہے، کوا آ کے کبوتر کو دانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا کبوتر کا چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے دانا کھلانے کے لیے۔ کہا رسول اللہ نے مجھے علم ایسا عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، اور عباس کو علی نے علم ایسے عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، تو ایک جیسا ہو۔ یہ جب صیغہ اخوت پڑھا گیا تھا نا ہجرت کے بعد، تو رسول اللہ نے کسی کو کسی کا بھائی بنایا، تاریخ میں ہے۔ اب کس کو کس کا بھائی بنایا وہ خود تاریخ میں دیکھ لینا، اور نہ پتا ہو تو کسی سے پوچھ لینا۔ وہاں رسول اللہ نے نیتوں کو دیکھ کر، ذہنیتوں کو دیکھ کر، عقیدوں کو دیکھ کر، دل کے معاملات کو دیکھ کر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، اور ایک علی رہ گئے، ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ کہ ان میں سے اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا۔ یا علی، ایک منزل تک چلنا ہے، ان میں سے اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تو پھر تجھے اس کا بھائی بناتا، کوئی ہے ہی نہیں تجھ جیسا۔ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو خالی دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو خالی ایک ہے محمد جیسا، وہ ہے علی، جیسے شب ہجرت بستر رسالت پر سلا کے گئے تاکہ علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہو۔ لہذا محسن نقوی مرحوم نے کہا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ میں نہیں تفصیل سنا سکتا ورنہ شاید ایف آئی آر نہ کٹ جائے، باقی ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ دیکھو آدھا ہمیشہ میں نے کہا نا، آدھا آپ نے خود کہہ دینا ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی 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 تو میں آپ کو لے چل رہا ہوں محمد و علی سے حسین اور عباس پہ۔ اگر محمد تک پہنچنا ہے تو علی سے گزرو، اور اگر حسین تک پہنچنا ہے تو باب حسین کا نام ہے عباس۔
اس لیے کہ ابجد بھی وہی ہے، ابجد بھی وہی ہے۔ عباس کے نام کا ابجد 133، عین کے 70، با کا 1، الف کے با کے 2، الف کا 1، سین کے 60، کتنے ہو گئے؟ 133۔ عباس کے نام کا ابجد ہے 133۔ حسین کے نام کا ابجد ہے 128۔ اس کے آگے لفظ باب لکھیں، نام امام حسین علیہ السلام کے آگے باب، باب حسین، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، کتنے ہو گئے؟ 5 اور 128۔ عباس کے نام کا ابجد 133، باب حسین 133۔ تو حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس، اور خالی حسین تک نہیں، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ابو الفضل عباس ہے، باب امامت ہے۔ اس لیے ابھی بھی میں نے خطبہ میں درود پڑھا نا امام زمانہ علیہ السلام پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ یہ سارے معصومین کا ذکر ہے اس میں، لیکن یہ درود ہے مولا امام زمانہ علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، مولا کا ذکر بھی ہو جائے، یہاں سے وہاں تک مولا کی خدمت میں حاضری کے لیے عقیدت کے لیے مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ توجہ رکھنا، یہ امام زمانہ علیہ السلام پہ درود کیسے؟ یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے ہر معصوم کی صفت ظاہر ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، ان پر درود و سلام ہو کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں۔ جیسے رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ تھی نا، ویسے ہی امام زمانہ علیہ السلام کی۔ وصولۃ الحیدریہ، سلام ہو ان پر کہ جو ہیبت حیدری کو رکھتے ہیں، یہ مولا امام زمانہ پر درود ہے۔ والعصمت الفاطمیہ، سلام ہو ان مولا پر کہ جن سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت ظاہر ہوگی۔ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ، مولا زین العابدین السلام کی عبادت ظاہر ہوگی امام زمانہ علیہ السلام سے۔ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، قال الباقر و قال الصادق کا اظہار ہوگا مولا امام زمانہ علیہ السلام سے۔ والعلوم الکاظمیہ، مولا کاظم علیہ السلام کے علم۔ والحجج الرضویہ، مولا رضا علیہ السلام کی حجتیں۔ والجود التقویہ، مولا تقی علیہ السلام کی سخاوت۔ والنقاوت النقویہ، مولا علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی۔ والہیبت العسکریہ، مولا عسکری علیہ السلام کی ہیبت اور جلالت، یہ ظاہر ہوگی مولا امام زمانہ سے۔ یہ خاص درود و سلام ہے جو پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد بھی حاجات کی برابری کے لیے۔ ایک بزرگ تھے عارف باللہ، وہ اس درود و سلام کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تشرف ہوا انہیں امام زمانہ کی خدمت میں، اور مولا نے کہا کہ یہ جو تم درود و سلام پڑھتے ہو نا، اس میں ایک نام کا اضافہ کرو، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو۔ انہوں نے کہا کہ مولا اس نام میں کس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس سیریز میں، اس سلسلے میں کس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس تسلسل میں کس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ایک نام کا اضافہ کرو۔ تو جو ہے آپ کی فرمایا امام نے ایسے مجھ پہ درود پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ۔ توجہ ہے آپ کی اگر تو۔ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، جیسے مولا سجاد علیہ السلام کی عبادت امام سے ظاہر ہوگی، جیسے مولا حسین علیہ السلام کی شجاعت امام زمانہ سے ظاہر ہوگی، ویسے ہی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی غیرت، اس کے اظہار کا نام ہے حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام۔ اس خاطر ہے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لئے کہا گیا کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ نہیں، میں آپ کو اب ایک اور منزل پہ لے چلتا ہوں کہ ابو الفضل عباس، یہ جو علم ہے نا عباس کے ہاتھ میں، یہ توحید کا پرچم ہے، توحید کا علم ہے، یہ رسالت کا علم ہے۔ در حقیقت یہ وہی علم ہے جو رسول اللہ کے پاس ہے، اسی تسلسل سے پہنچا ہے حیدر کرار تک، حیدر کرار سے ابو الفضل عباس تک۔ وہ انیس کے دو مصرے میں سنا رہا تھا، کہتے ہیں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں،
جی 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 اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور ایک منزل تک چلنا چاہتے ہیں، صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ ہو رہا تھا نا، نقاب پہنی ہوئی تھی، وہاں کے میں شام کی فوج نے کہا تھا علی آئیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ مطلب آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں، باربیکیو کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانا وانا کھانے کے لیے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ علی آئیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے، کہ نہیں علی سے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اچھا تو ایک نقاب پہن کر نوجوان آیا، بالکل علی جیسا، کہا دیکھو علی نے کہا تھا نہیں آئیں گے، وہ آ گئے۔ کہا نہیں لیکن علی تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب انیس نے لکھا دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، پھر سے کہتا ہوں دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ تو اب میں نے کیا کہا کہ اگر پرندہ ایسے کہ جیسے اپنے بچے کو دانا کھلاتا تو اس کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس لیاقت کو رکھتا ہو کہ علی جیسا لگے۔ علی پتہ ہے کون ہے؟ علی قطب عالم امکان ہے، عالم امکان کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ خود مولا کائنات نے اپنے لئے تعبیر استعمال کی نہج البلاغہ میں، فرمایا کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی کہ جیسے ایک کیل ہو اس کی گرد چکی گھوم رہی ہے۔ تو علی تو قطب عالم امکان۔ آخری میرے مومن تک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سننا اس بات کو، علی مولا المومنین ہے۔ دیکھو کوئی علی جیسا لگے، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی مولا المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے، دین کی بنیاد علی، علی یعصوب الدین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر تیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اختب الخطبہ ہے، قدوۃ اہل القصہ ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، علی زرقام ہے، ابو الایتام ہے، علی مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقی ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، علی زین العابدین ہے، امام الاتقیاء ہے، امام المتقین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، اصول الدین ہے، علی عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، سر اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، ید اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ اب کسی کو کس مقام پر ہونا چاہیے کہ علی جیسا لگے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس خاطر ہے کہ جب ابو الفضل عباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی آواز کی طرف سے ہی کرتے نہ ابو الفضل عباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جب یہ مدینہ میں کسی گلی سے گزرتے تھے تو لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے رخ انور کو دیکھتے رہتے تھے بس، اس لیے کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ایک ساتھ محمد اور علی آ رہے ہیں، علی اکبر محمد مصطفیٰ جیسے اور ابو الفضل عباس حیدر کرار جیسے، انہیں لگتا تھا کہ جیسے محمد و علی ایک ساتھ آ رہے ہیں، سارے کام کا چھوڑ کے بس انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ اچھا میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمائے، یہاں سے میں اپنے آپ کے لیے بھی درس ہے اور سب کے لیے، جو حسین نے علی اکبر کے لیے کہا خالی چہرہ علی اکبر کا نہیں ہے، رسول اللہ جیسا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا کہ یہ جوان وہ ہے کہ جو چہرے میں، خلق میں اور اخلاق میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ ہم خالی شہزادہ علی اکبر کے چہرے پہ بات کرتے ہیں، اخلاق پہ نہیں بات کرتے ہیں۔ علی اکبر وہ ہیں کہ بنص امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ جو رسول اللہ کے اخلاق کے مشابہ ہے وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اس لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جوان پوچھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر سے کیا سیکھیں؟ سب سے پہلے تو باپ کا ادب سیکھو علی اکبر سے۔ ہائے 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 بھائی ایک صلوات بھیجو، نام ہے علی اکبر ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام و ابو الفضل عباس علیہ السلام۔
کریمی سیکھو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. حضرت علی اکبر علیہ السلام میں پھر جوڑ کے پڑھوں گا، ابو الفضل عباس اور شہزادہ علی اکبر، ساتھ رہنا میرے. علی اکبر علیہ السلام دسترخوان بچھاتے تھے مدینہ میں اور چراغ روشن کرتے تھے اپنے گھر میں کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر گزر رہا ہو تو اس چراغ کو دیکھ کر آئے دسترخوان علی اکبر پر. میں آپ سے کہوں کریم آل محمد کہا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کو، یہ جانتے ہو دسترخوان مولا حسن، اور کریم آل حسین کہا جاتا ہے حسین کے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. کریم آل حسین ہے، اور علی اکبر فقط شبیہ محمد نہیں ہے، شبیہ پنجتن ہے، چہرہ ہے رسول اللہ جیسا، نام ہے اپنے دادا علی جیسا، دسترخوان امام حسن کے وارث شہزادہ علی اکبر، بیٹا ہے حسین کا اور سن پایا ہے سیدہ سے. بھائی شبیہ پنجتن ہو گئے. جب امام نے فرمایا کہ علی اکبر کا اخلاق سب سے زیادہ رسول اللہ جیسا، تو رسول کا اخلاق کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ آپ کا اخلاق یقیناً عظیم ترین ہے. تو جیسے رسول اللہ کا اخلاق عظیم ہے نا، ویسے ہی علی اکبر کا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں باپ کا ادب سیکھو، کریمی سیکھو، کرم نوازی سیکھو. کیا وہ سن رکھا ہے نا انشاءاللہ آپ نے کہ جب اب عبداللہ حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کچھ استراحت فرماتے ہیں اور فوراً دفتر اٹھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑا سا دور و مصائب سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو بابا کے ساتھ سائی کی طرح ہوتے تھے. دیکھو میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ کتنے ہی پڑھ لکھ جائیں، آپ کتنے ہی سوشلی آگے بڑھ جائیں، زمانہ آگے بڑھتا ہے، آپ انشاءاللہ معاشی طور پر ترقی کریں، آپ سماجی طور پر ترقی کریں، خوب محنت کریں. الحمدللہ والدین تو ہمیشہ ہی خوش ہوتے ہیں بچوں کی ترقی سے. فقط والدین ہی تو ہیں کہ جو حسد نہیں رکھتے دل میں. جی لیکن دیکھو جب تم ترقی کر جاؤ، ماسٹرز کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، کسی سول سروس میں پہنچ جائیے آپ، خبردار باپ کو پلٹ کے یہ نہیں کہنا کہ آپ کو کیا پتا ہے. مجلس امام حسین سے سیکھ کے جاؤ یہ. جی ادب. قرآن میں تو اللہ نے کہا اوف نہیں کہنا. ہم یہی تو نہیں کہہ سکتے. ماں باپ سے اگر ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی نا تو میں نے اس مقام پہ پہنچتا نا، آج فرش عذاب پہ موجود ہوتا. جی باپ سے پلٹ کے نہیں کہنا، آپ کو ماں سے پلٹ کے نہیں کہنا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کا کیا. آپ تھوڑی پڑھ لکھے، میں پڑھا لکھا ہوں. نا یہ سوء ادب ہے. دیکھو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. اللہ کے بعد ہے نا یہ سہولت خالی باپ دیتا ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں بھی کرتے جاؤ، نہ محبت کرنا چھوڑتا ہے نہ رزق دینا بند کرتا ہے. اللہ رزق نہیں بند کرتا نا. ہم نے فجر کی نماز قضا کر دی، یہ نہیں کہ اللہ جو ہے پھر اگلی دن صبح کو رزق دے گا نہیں. اللہ نے نظام نہیں رکھا ہوا. اگر ہم نے قطع رحمی کر دی، نعوذ باللہ ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا، ہم نے کوئی غلط کام حرام کام کر دیا، یہ نہیں کہ اگلے ٹائم کا کھانا اللہ نہیں دے گا. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رزق نہیں بند کرتا. اللہ کے بعد یہ سہولت خالی باپ دیتا ہے کہ کوئی نافرمانی بھی ہو گئی تو یہ نہیں کہ باپ کہے گا کہ کھانا نہیں دینا اس کو. یہ نہیں کہ باپ جو ہے نا تو اللہ کی محبت کا مظہر باپ ہے اور ماں ہے. تو جو ہے آپ کی میں شہزادہ علی اکبر پہ بات کر رہا ہوں. تو علی اکبر کا خالی چہرہ نہیں رسول اللہ جیسا، اخلاق بھی رسول اللہ جیسا. اس لیے انیس نے لکھا کہ آفاق میں وہ فانی سلطان عرب تھا. خالی ایک ہی تو ہے کہ جو رسول جیسا لگتا ہے. سننا، آفاق میں وہ پوری کائنات میں، توجہ، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا اور ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا.
توجہ کر رہے ہیں اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ کر رہا ہوں. ایک نجف رسا نعرہ لگائیے گا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام پر. ان کا نام بھی علی، ان کے دادا کا نام بھی علی. ہاں حق یہ بات علی. لہذا پنجتن کی نشانی بن کر آئے علی اکبر علیہ السلام. اب میں نے انیس کے بند کو پڑھا ہے اور میں اب دبیر کے بند کو پڑھ رہا ہوں. جب کیونکہ اس میں پھر سیکھنے کی بات ہے. علی اکبر علیہ السلام نے اسی وقت سمجھا دیا کہ دیکھو اہل بیت کی راہ صراط مستقیم ہے، نہ غالی بننا نہ مقصر بننا. یہ رجس میں کیسے جی دیکھو غالی و مقصر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نہ علی کو اللہ کہو نہ کسی اور کو علی جیسا کہو. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، اگر آپ تک پہنچے بات تو جی. ہاں نہ علی کو اللہ کہو اور نہ کسی اور کو. لہٰذا جب شہزادے نے آ کر رجس کو پڑھا ہے انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، کیا رجس ہے خدا کی قسم. یہ ایک ہی فقرے میں کیا شان ہے، کیا روب ہے، کیا دبدبہ ہے کہ میں علی ہوں جو حسین کا بیٹا ہے، وہ حسین کے جو علی کا بیٹا ہے، وہ علی کے جو ابو طالب کا بیٹا ہے. انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب. تو دبیر لکھتے ہیں یو علی، سننا دبیر لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جب آئے تو کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. لیکن یہ کوئی عام پسینے کے قطرے تھوڑی ہیں. ہاں کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے اور سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. خدا کی قسم ان کے قدموں کی خاک پر سورج قربان ہے اور ان کے قدموں کی خاک پر ستارہ قربان ہے. ستارہ آیا تھا نا انہی کے در پر تو آیا تھا جی. تو ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور. میں اختتام پر آ گیا ہوں، ساتھ چلنا. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے اور حیدر کے لبو لہجے سے لشکر کو پکارے. ہاں غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا رتبہ ہے؟ میں نے کہا نہ غلوب نہ تقصیر. کیا رتبہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. جب تک یہ جملہ حل نہیں ہوگا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کہہ رہے ہیں ماتھے کا رق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہینوں سے ستارے، حیدر کے لبو لہجے سے لشکر کو پکارے اور ہاں غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. غلوب کی طرح کبھی نہ جانا. اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کہ واللہ نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حسین کا علی اکبر ہے، وہ علی کا ابو الفضل عباس ہے. آپ کیفیت دیکھیں. میں نے کہا کہ ایک اپنے زمانے کا محمد، ایک زمانے کا علی. اور بات کو میں نے بس یہیں پر آہستہ آہستہ اختتام پذیر کر کے سمیٹ دیا. اب جو علم ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بات کو تمام کر رہا ہوں. علم ہے، اس علم کو میرے بھائی کوئی بدعت نہ سمجھے. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. اچھا اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو خیبر کی رات صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ یہ تمام مورخین نے لکھا ہے. امام بخاری نے لکھا اپنی کتاب میں کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، کل دوں گا علم رجلاً، مرد کو دوں گا. باقی کتابوں میں پھر ایک کرارن غیر فرارن، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہو، جو فرار نہ کرنے والا ہو. یحب اللہ و رسولہ، پھر یہاں سے پھر بخاری میں یحب اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو. یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں.
اور تمام صحابہ کرام اس امید پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امید پر اس خواہش پر جاگتے رہے کہ کاش ہمیں مل جائے. تو علم اٹھانا بدعت ہوتا تو اصحاب کرام کیوں جاگ رہے تھے میرے بھائی؟ بھائی یہ دلیل تو یاد رہے گی نا بخاری سے کہ اگر بدعت ہوتا تو وہ کیوں جاگ رہے تھے؟ نہیں بدعت نہیں ہے. اس کا مطلب علم دینا سنت رسول ہے، علم اٹھانا، علم اٹھانے کی خواہش رکھنا سنت صحابہ ہے. اب جو علم کا منکر ہے سنت رسول کا بھی منکر ہے، سنت صحابہ کا بھی منکر ہے. تو وہ علم تو وہاں سے چلا ہے. اور میں تو بڑا احترام کرتا ہوں ان تمام جماعتوں کا جو تبلیغ کے نام پہ آتی ہیں. تو ان کی ایک خاص سنت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پیراہن اپنا اس ٹخنے سے خاص طریقے سے پہنیں گے. ان کے مطابق ثابت ہو گیا سنت رسول ہے، انہوں نے پہن لیا. میں ویلکم کرتا ہوں، اچھی بات ہے. جس کے لئے جو سنت رسول ثابت ہے انہوں نے کہا ہم مسواک کریں گے. مسواک کیوں کریں گے؟ کہا سنت رسول ہے. آج کے زمانے میں ٹوتھ پیسٹ آ گیا ہے، برش آ گیا، کہنا نہیں سنت رسول ہے. اچھا تو انہوں نے خاص انداز سے لباس کو پہنا، سنت رسول. مسواک کو استعمال کیا، کیا سنت رسول. تو ایسے سنت رسول پر آپ جب عمل کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، 6 انچ کا مسواک سنت رسول میں لے لیا تو 6 فٹ کا علم کیا ہماری دشمنی میں چھوڑ کے رکھا ہوا؟ ہے تو یہی دیکھو نعرے تو لگا رہے سارے عزاداروں کے لئے مل کے. نہیں تو ہاں اس خانوادے میں علمدار ہونے کے لئے بھی پھر ایک مقام ہے، سب نہیں بن سکتے. جی وہ پھر انیس نے لکھا کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. سب نہیں ہیں، 4 ہی اولو العزم علمدار ہیں. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. کیا خوبصورت لطیف تعبیر لکھی ہے جو سمجھ لیتے ہیں مصروں کو اور شاعری کو، کہ جب حضرت حمزہ کے ہاتھ میں آتا تو جعفر کے ہاتھ میں آیا تو کہا کہ وہ علمدار بنے. پھر کہا بعد ان کے ہوئے زیب علم، اب علم کو زینت ملی. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. پھر کہتے ہیں عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. انہوں نے آپ نے ہمیشہ غازی عباس اسلام کے ہاتھوں کے مصائب میں سنے، فضائل میں لکھا یعنی اس کا. کہتے ہیں عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، اور کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. یہ کرسی ہماری کرسی نہیں ہے، لکڑی والی کرسی. یہ جو آیت الکرسی میں اللہ نے کرسی کہا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ کرسی کہتے ہیں یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. نہیں آگے پھر کہتے ہیں کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. پھر کہتے ہیں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ جی جی جی. کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. بات پہنچ گئی میرے بھائی. بس میں اتنی خدمت کے لایا تھا. ظاہر ہے کہ شب جمعہ ہے، کچھ بیان بھی ہونا ہے مصائب کا، اور اصل مال مجلس تو وہی ہے. لیکن میں آپ سے ایک امام حسین السلام کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ بنام ابوالفضل عباس و بنام علی اکبر علیہ السلام ایک ایسا نعرہ لگاؤ کہ عباس کے بابا اور علی اکبر کے دادا وہ راضی و خوش ہو جائیں. پھر میں جا رہا ہوں مزید مصائب پر انشاءاللہ. کوئی بھی کیا کہنے.
یو جی اچھا اللہ اب آپ کی فرمائش و خواہش ہے تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں غازی ابوالفضل عباس سلام کے پاس. خالی شجاعت حیدری کے وارث نہیں عباس، علم حیدری کے وارث بھی ہیں عباس. اب آپ نے مجھے کہہ دیا ہے تو پھر میرا ساتھ دے دینا تھوڑا سا. جی جی ہاں آئے کیا کہنا. علم علی بن ابی طالب وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے ابوالفضل عباس سے. پتہ ہے نجف اشرف میں آپ نے مسجد کوفہ کا نام لیا، میں نجف اشرف کا واقعہ سناؤں. نجف اشرف میں دو علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ سلمان کا مقام ہے یا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا. بالکل سلمان منا اہل البیت بہت عظیم شان مقام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال گفتگو ہو رہی تھی. میں خلاصہ کروں بات کا تو تشرف حاصل ہوا اب عبداللہ الحسین کی خدمت میں. تو مولا حسین علیہ السلام عالم خواب میں، عالم مکاشفہ میں، کسی بھی کیفیت میں مولا حسین نے کہا کہ دیکھو یہ مقایسہ نہ کرو، اس لیے کہ سلمان کا بڑا عظیم مقام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن عباس جس پر نگاہ کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا ہے. اب دیکھیں میرے اور محترم بھائی انہوں نے بھی ایک بات کہہ دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا، تو وہ خطیب بات میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے میرے ایک کلپ کی فرمائش کی ہے کہ میں وہ پڑھوں، تو میں آپ کو پڑھتا ہوں لا کے انشاءاللہ سے. دیکھو عباس جس پر نگاہ کرم کرتے لہذا جب علم علی بن ابی طالب السلام کے وارث ہے نا، تو جب عباس ہو کعبے کی چھت پر تو جیسے کہ علی بول رہا ہے، تعجب ہوتا ہے نا کہ کوئی کعبے کی چھت پر چڑھ جائے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے، ویسے کوئی یہ نہیں کر سکتا، لیکن عباس نے سمجھایا ہے کہ میں مولود کعبہ کا بیٹا ہوں، اور عباس نے سمجھایا ہے کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے، وہ ہمارا منبر ہے. اور وہاں غازی ابوالفضل عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے، اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو یہ شرف عطا کیا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. کل تک جو خالی گھر تھا اصبح قبلۃ، وہ علی کے آنے سے قبلے میں بدل گیا، علی کے آنے سے کعبہ قبلے میں بدل گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. حیدر لیکن جناب مولا کے منظور نظر ذاکر جناب عباس شاہ صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں ان سے کیونکہ جو غم کے ساتھ نوحہ پڑھنے والا ہوں اس کے ساتھ عقیدت ہو جاتی ہے انسان کو، تو میں بس اب اپنی ڈیوٹی کو اختتام تک لے آ رہا ہوں. آپ نے ایک مجھ سے گزارش کر دی ہے تو مجھ پہ یہ فرض ہو گیا. یہ جو حیدر کہہ رہے تھے نا ابھی، یہ جو علی کہہ رہے تھے نا ابھی، جب جنت کے دروازے پہ بھی جاؤ گے نا تو علی کہے بغیر انٹری ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ان باب جنت من یاقوت من حمرا، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے. جنت کا دروازہ لکڑی کا نہیں ہے، جنت کا دروازہ سٹیل کا نہیں ہے، جنت کا دروازہ کوئی لوہے کا نہیں ہے، جنت کا دروازہ حدیث میں سرخ یاقوت کا ہے، علی صفائہ الذھب، اس پر سونے کی کنڈی لگی ہوئی ہے.
جنتی سے کہا جائے گا کہ جنت میں جانا ہے نا، اس کنڈی کو دروازے پہ مارو، فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ، جیسے کنڈی دروازے پہ لگے گی طنت، اس سے شور ہوگا، وَقَالَتْ يَا عَلِي، اس سے یا علی کی آواز آئے گی۔ اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، جیسے نعرہ حیدری اور یا علی سے تکلیف ہے، وہ جنت کے دروازے پہ کہاں جائے گا؟ جب یا علی کی آواز آ رہی ہوگی، جیسے یا علی کہنے سے تمہیں تو تکلیف نہیں ہے نا، تو کہنا پھر مل کر میرے ساتھ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی، بالکل آخری منزل پر آ گیا۔ جیسے یا علی سے وہاں تکلیف ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ایک ہی جگہ بچتی ہے پھر، جنت کی ایک ہمسائی ہے، ہائے 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 ہائے، صرف اللہ نے وہاں علی نہیں رکھا، باقی ہر جگہ علی رکھا ہے۔ میں پردے لگا، ہر جگہ علی رکھا ہے بھائی، اس لیے کہ مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی، اور جنت علی کی مل کے کوثر پہ بھی، تو ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، یا علی، بات تمام ہو گئی عزیزو، اور کیا کہنا آپ کے یا علی اور حیدر حیدر کہنے کے، کہ یہ انشاءاللہ تسکین کا سبب بن سکے قلب ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے، جنہیں وہاں پر کہتے تھے وہ یزیدی ملعون کہ بغضا لابیک، اے حسین تم سے مشکل نہیں، ہمیں تمہارے باپ سے، تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں مار رہے ہیں۔ جو غدیر کا بدلہ تھا نا وہ کربلا میں لیا گیا۔ سرائے بلند ہو گئی، یہ علی کو مار نہیں سکتے تھے نا میدان جنگ میں، لہٰذا انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا، بازاروں میں بلا کر، کبھی پتھر پھینکے گئے، کبھی گرم پانی پھینکا گیا، کبھی خاک پھینکی گئی، اور اس سے بڑھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا میدان جنگ میں، ان کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے علی کی زوجہ کو در و دیوار کے درمیان مارا۔ اصل مصائب تو وہاں سے ہے نا، صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ الزہرا، اے بی بی آپ پر سلام، شب جمعہ اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف فرمائے، حرم امام حسین تھا، سید مہدی بحر العلوم سے کسی نے کہا شب جمعہ کہ علی اکبر کے مصائب پڑھ لو، سید مہدی نے فرمایا کہ کیا مستورات میں سے کسی میں یہ طاقت ہے کہ حسین کی ماں کو سنبھال سکے؟ شب جمعہ، ہائے ہائے، کوفہ کی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھیں خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ۔ شب جمعہ ہے لہٰذا ان مصائب کی منزلوں پر میں آ گیا، خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ اور اگر ام لیلہ تڑپ کر پوچھیں کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس طرح سے کہتی ہے، کہنے بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ لہذا جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے تو دشمن فوج نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بہترین ہے اس جوان کو خلق کرنے والا پروردگار، جو دشمن کی زبان سے ایسا ہے، وہ باپ کے دل میں کیا ہے، وہ باپ کے دل میں کیا ہے، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ بس جب دیکھو شب جمعہ شہادت علی اکبر علیہ السلام تو آپ عشرہ محرم میں سن چکے ہوں گے، میں نے کچھ اور واقعات سنانے ہیں تاکہ ہمارا دل بس جڑ جائے، پھر انشاءاللہ ماتمداری ہوگی۔ جی ایک بزرگ عالم تھے ملا عباس مازندرانی، وہ مازندران ایران کا ایک شہر ہے، وہاں سے تشریف لے جاتے تھے پیدل امام حسین کی زیارت پر۔ آج تو ماشاءاللہ 40 پر سب جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے بار بار ہر ایک کو جانا
گناہ نصیب فرمائے۔ تو جب جو سب پیدل چلتے ہیں نا وہاں پر، تو وہ اس زمانے میں چلتے تھے جب کوئی موقف نہیں ہوتے تھے، اکیلے چلتے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک مرتبہ شب جمعہ امام حسین کے حرم پہنچے، شدید خستگی کا عالم تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، اور امام حسین کے حرم پہنچے، کہا کہ اے مولا میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اصول یہ ہے، انسانیت کا ادب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی حاجت بھی ہونا تو بعد میں مانگو، اگر اس کے گھر میں میت ہوئی ہے تو پرسہ پہلے دو۔ تو مولا میں اپنی دعائیں تو بعد میں مانگوں گا، پہلے میں پرسہ تو دے دوں آپ کی خدمت میں۔ لیکن مولا اگر کسی کے گھر میں ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیا جاتا ہے، اور جس نے ایک دن میں 72 اٹھائے ہوں تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کا پرسہ دوں۔ دیکھو ابھی آپ نے ایام اعزا گزارے ہیں، 8 محرم کو ابو الفضل عباس کا ذکر سنا ہوگا، کسی تاریخ میں شہزادہ علی اصغر کا ذکر، کسی میں شہزادہ علی اکبر کا ذکر، کسی میں شہزادہ قاسم کی پامال لاش کا ذکر۔ یہ کیوں ہے؟ سب شہید تو عاشور کے دن ہوئے نا، لیکن کسی خطیب میں ذاکر میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ساری شہادتیں پوری ایک ساتھ پڑھیں، اور نہ ہم سن سکتے ہیں، ہم ایک شہادت سنتے ہیں ہم غش کھا جاتے ہیں۔ سوچو جو ہم پڑھ نہیں سکتے، جو ہم سن نہیں سکتے، وہ حسین نے ایک دن میں 72 اٹھا کے بتایا۔ کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہ شہید کا پرسہ دوں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا دوں، یا علی اصغر کے زخمی گلے کا دوں، یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں۔ پھر ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ مولا میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں اس شہید کا مرثیہ پڑھ دوں گا۔ کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، اور میں نے پڑھنا شروع کیا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر کہ جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہے، اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ حسین اکبر کے پیچھے آ رہے تھے۔ کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا۔ کہا تیرا کو تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا۔ تیرا کو تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے۔ تو ملا عباس کہتے ہیں کہ میں مصائب پڑھ رہا تھا وہاں پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے شب جمعہ امام حسین کے حرم زری کے سامنے، بہت گریا ہو رہا تھا۔ پھر میں مسافر خانے آیا، آرام کر رہا تھا، تو میں نے خواب میں پریشان والوں کے ساتھ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں آ کر مجھے میرے علی اکبر کا پرسہ دیا۔ جب تو مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا۔ تو کہتے میں نے تڑپ کر کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہتی ہے، وہ کون سا شیعہ ہے کہ جس نے آپ اسے سلام کہہ رہے ہیں؟ کہ مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں۔ کہاں ہے رونے والے ناوے حسین پر؟ خدا آپ کی چیخوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت شاد و آباد رکھے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے وَرْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان چیخوں پر ان آوازوں پر رحم فرما۔ امام کے نام پہ خالی رونا نہیں ہے، امام کے نام پر آواز کے ساتھ رونا، جسے توفیق نصیب ہو جائے وہ آواز کے ساتھ روئے۔ ہاں جو نہ رو سکے تو پھر مولا ہر ایک کو قبول کرتے ہیں، وہ رونے جیسی شکل بنا لے، لیکن امام نے کہا اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما۔ یا حسین یا حسین، کہ آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا۔ ہے آپ کی توجہ میں کچھ کہنے لگا ہوں؟ اس نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے کوئی غلط پڑھ دیا؟ کہ نہیں نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمۃ الزہرا میری زیارت کو آتی ہیں، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں سیدہ کو غش آ گیا۔ سیدہ کو غش، اللہ اکبر۔ لہذا حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ بس میں نے بات تمام کر دی عزیزوں۔ مصائب میں اس جوان کے پڑھ رہا تھا مولا حسین کے حرم کے سامنے،
اور ظاہر ہے کہ کتنا گریہ ہوتا ہے. آپ سوچیں کربلا کی سرزمین ہو, امام حسین کا حرم سامنے ہو اور شہزادہ علی اکبر کا گریہ ہو رہا ہو, تو بہت گریہ ہو رہا تھا وہاں, بہت گریہ. مجلس کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس, انہیں کہا کہ میں آپ کو ہدیتاً 2 مصرے دینا چاہتا ہوں جو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے لاہور کی ایک مجلس میں پڑھے تھے, اور اس کے بعد اتنا گریہ ہوا کہ کسی مصائب کی گنجائش ہی نہیں تھی. کہتے ہیں یہ 2 مصرے آپ کو کہیں موقع ملے تو مجلس میں پڑھ دیئے گا. تو بس میں ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب حسین پہنچے نا علی اکبر کے پاس, تو دیکھو ہر باپ کے دل کی خواہش تو ہوتی ہے نا, کاش میرا بچہ بچ جائے. علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہے, حسین نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا, برچی کے پھل میں. اب یہ زبان حال ہے, جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کیا حسین نے نہیں کہا ہوگا یا علی؟ فوضع خدہ علی خدہ. مقتل میں ہے کہ حسین اتنا جھکے کہ اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پر رکھ دیا, اور حسین وہاں جان دے دیتے اگر در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز نہ. تو اب حسین برچھی کھینچنا چاہتے ہیں کہ جوان کا کلیجہ باہر آ رہا ہے, اکبر تڑپ رہے ہیں. ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ پھر باپ یہ چاہتا ہے کہ بس اس کی تکلیف آسان ہو جائے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حسین کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, کہتے ہیں کہ بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. پھر سے کہتا ہوں, بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا. جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہو اپنے دل کو کربلا لے کر چلنا اور بلند آواز سے کہنا یا حسین, یا حسین. حسین اکبر کا لاشا لے کر چلے. بی بی ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو, میرا اکبر مار دیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. شب جمعہ ہو گئے مصائب, ضلعوں کو لے کر چلے بین الحرمین کربلا محلہ. ایک طرف عباس کا حرم, ایک طرف حسین کا حرم ہے. کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں, کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دے. دلوں کو لے کر چلنا. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا, حسین کہنا ساتھ میں. السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین